ضمانتوں میں توسیع ہو جائے گی ظہیر کیس میں، ظہیر اور شبیر کی، اور کچھ لوگوں نے کل سے ایک نئی طریقے سے، جنہیں بنیادی قانون ہی کا پتہ نہیں ہے یا قانون کو جانتے نہیں ہیں لیکن بڑے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا آئین پاکستان میں، قانون پاکستان میں، کہ آج وہ جیل کے پیچھے نہ ہوں، سلاخوں کے پیچھے نہ ہوں۔ تو پھر ضمانت کیسے ہو گئی؟ تو پھر اگر ضمانت میں اگر ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے؟ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ چلان کے بارے میں ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں، اور وہ چلان جو کہ آج سبمٹ کیا گیا، پھر دوبارہ سے اے ڈی جے کے پاس، اور پھر دوبارہ سے اب وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس چلا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر زنیرہ کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ ہوئی ہے۔ میں زنیرہ کو ڈیفینڈ ہرگز نہیں کر رہا اس کے ولاگز کے اوپر، ان کی چیزوں کے اوپر، لیکن کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں۔ کس کس سے کروڑوں روپے لیے ہیں، کیا ان کروڑوں روپے کے ثبوت ہیں، اور کیا معاملات ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیشہ سے ایک چیز کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر اکثریت، اگر یا زیادہ لوگ آپ کو دیکھنے والے ہوں، یا زیادہ لوگ کسی چیز کے اوپر ایمان لانے والے ہوں، یا زیادہ لوگ کسی کو پسند کرنے والے ہوں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جس کو زیادہ سنا جا رہا ہے، جس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے، وہ کوئی بہت زیادہ سچا اور ایماندار انسان ہوگا۔ موسیٰ اور فرعون کے مقابلے میں آپ کو اندازہ ہے کہ فرعون کی کتنی طاقت تھی اور موسیٰ کے پاس کیا تھا، اور یہ تاریخ کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور پھر ہم نے جن صاحب نے کل ایک ویڈیو بنائی ہے زنیرہ کے بارے میں، اس میں بھی میں کچھ چیزیں رکھوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا جو میڈیا، جسے آپ کہہ لیجئے انڈسٹری ہے، اس میں یہ جو چند ایک مطلب آپ کہہ لیجئے فگرز ہے، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جن کو دیوتا تسلیم کیا جاتا رہا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ روزے رکھنا اور سحری افطار ہو یا سحری کا عمل ہو، ان صاحب کو سن کر روزہ رکھا جاتا تھا اور روزہ کھولا جاتا تھا۔ 12ویں شریف ہو، کوئی اور مذہبی تہوار ہو، لوگ مساجد میں جانے کے بجائے ٹیلی ویژن اسکرین پر ان لوگوں کو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، حقیقت کھل گئی اور پتہ چلا کہ ان کا عملی کردار کیا رہا، اور آخر میں ان لوگوں کے چہرے جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ حقیقت میں انسان کا جو باطل ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہے وہ انسان کو پتہ چل جاتی ہے۔ یہ تو، اور پھر جو ویڈیو چلائی گئی ہے زنیرہ کی، زنیرہ نے کس سے کہا ہے کہ مجھے پیسے، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، لہٰذا اس اکاؤنٹ میں میرے پیسے ڈال دیں، کس سے کہا ہے؟ تو چلیے وہ ویڈیو بھی لے کر آ جائیں۔ آپ نے بہت سارا کام آسان کر دیا ہے، اور میں نے تو خود بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہمارا نام لے کر ہم پر یہ الزام لگائیے اور ثبوت فراہم کیجئے۔ آپ اشارتاً ہم سے یہ بات نہ کریں، بلکہ ہمارا نام لے کر یہ بتائیں کہ ہم نے کس کس سے کتنے کتنے پیسے لیے ہیں، اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ریکویسٹ کر رہے ہیں مؤدبانہ کہ آپ ہمارا نام لیں اور ہمارا نام لے کے بتائیں کہ ہم نے کس کس سے کتنے کتنے پیسے لیے۔ اب آتے ہیں ظہیر کے کیس میں، کہ ظہیر کے کیس میں آج کیا ہوا، اور وہ جنہوں نے کل ولاگ بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو جو سیکشنز لگی ہیں اس کے بعد تو آئین پاکستان میں، قانون پاکستان میں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آج ان کی ضمانتیں منسوخ نہ ہو جائیں اور وہ جیل نہ جائیں۔ لیکن جیل تو نہیں گئے، وہ جیل نہیں گئے۔ تو کیوں جیل نہیں گئے؟ معاملہ یہ ہے کہ جنہیں قانون کی تمیز نہیں ہے، یا قانون کا بالکل پتہ نہیں ہے، یا قانون کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزرے، وہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ایسے ایسے مشورے، ایسے ایسے ایڈوائز اور ایسی ایسی چیزیں دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور لوگوں کو سوائے گمراہ کر کے ڈالرز کمانا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ان کا نظر نہیں آتا۔ آج جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پروسیجر ہوگا چلان کا، اب میں ضمانت کے اوپر بھی آتا ہوں کہ ضمانت کیوں توسیع ہو گئی ہے ظہیر اور شبیر کی، اس پہ بھی آتا ہوں۔ کل ہم نے لائیو سیشن میں بھی، کل دوپہر اس وقت بھی، اور اس وقت کے بعد بھی شام کو میں نے کچھ ویڈیوز اور لائیو سیشن میں آ کر آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے بہت سارے لوگ
آخر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیل کے پیچھے، سزائے موت ہو گئی، عمر ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو جائے گا، فلاں بھی. او بھائی قانون ہے، آپ کی خواہش کے مطابق تو نہیں چل رہا نا. قانون نے اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے. مجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جو جج ہوتا ہے، اس کے اوپر سیشن جج ہوتا ہے، اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ ہوتی ہے. آج کیا ہوا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ چلان لٹک جائے گا اور یہ چلان کو مزید خود خراب کریں گے، یہ کیس کو خود خراب کریں گے. کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی آپ سے جب 375 سیکشن لگائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ کیس جو مدعی پارٹی ہے وہ خود خراب کرے گی اور یہ پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. بہت سارے لوگ متفق نہیں تھے، ٹھیک ہے، میرا کام صرف اور صرف لوگوں کو بتا دینا ہے. جس نے بلیو کرنا ہے وہ بلیو کرے، جس نے نہیں کرنا وہ نہ کرے. اس میں میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی میں بلیو کرواؤں. آج کیا ہوا؟ کل میں نے آپ کو بریکنگ خبر دی تھی کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس پروسیکیوٹر لے کر گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ چونکہ 375 کی سیکشن لگ گئی ہے لہٰذا یہ ٹرائل اب آپ کے پاس ہوگا. مجسٹریٹ جوڈیشل جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے اس چلان کو پڑھا، سیکشن دیکھی اور وہ ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری حدود کا نہیں ہے لہٰذا آپ لے جائیے اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس. اور جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس جب چلان آیا انہوں نے یہ سیکشن پڑھی تو کہا کہ وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کا ٹرائل ان سیکشنوں پر ہونا ہے نہیں ہونا، اسکروٹنی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اس کو میں بعد میں طے کر کے ہم اس کا فیصلہ کریں گے. وہ خواہش مند افراد جو ظہیر اور شبیر کو آج سینٹرل جیل میں دیکھنا چاہتے تھے ان کی امیدوں پر پانی کیوں پھرا؟ میں آپ کو وجہ بتاؤں. وجہ کل ہم نے بتا دی تھی، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا بہت سارے لوگوں کا اس وقت پیشہ بن چکا ہے، کام بن چکا ہے. اور گمراہی شاید اللہ تعالیٰ، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوٹ دے رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ دوسرے طریقوں سے حساب انسان کا کر دیتا ہے، سارے معاملات کر دیتا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے آج اس چلان پر جو کل پروسیکیوٹر نے جمع کرایا تھا، اور اپنا جو اسپیشل نوٹ ہے اس نوٹ کے تحت اس میں 375 ڈالی تھی. جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے آج وہ نوٹ پٹ اپ کر دیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اوپر، جو کہ اے ڈی جے یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے بھی اوپر ہوتے ہیں اور یہ سب ان کو جواب دہ ہوتے ہیں. تو ان کو بھیجا ہے وہ چلان اور اپنا ایک نوٹ تحریری طور پر لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ سر اب یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، 375 اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 کے تحت اب یہ چلان جمع کرایا گیا ہے. اے ڈی جے صاحب نے لینے سے انکار کیا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کے پاس مجسٹریل پاور میرے پاس نہیں ہے اور یہ اے ڈی جے کے پاس ہوتی ہیں. اے ڈی جے صاحب لے نہیں رہے، تو اب ہماری رہنمائی کیجئے کہ اب ہوگا کیا. یہ اب میٹر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس بھیج دیا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے اگر میں سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ یہ چالان لٹک گیا ہے. یہ جو چالان آیا ہے یہ لٹک گیا ہے. نہ اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب اس کو لے رہے ہیں، نہ ہی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لے رہے ہیں. کیوں نہیں لے رہے اے ڈی جے صاحب؟ اے ڈی جے صاحب نے کہا ہے جب ان کے پاس یہ دوبارہ سے چلان گیا، انہوں نے کہا دیکھیے بھلے سے یہ قانون آ گیا ہے پاکستان میں، بھلے سے یہ قانون، اس کی قانون سازی ہو چکی ہے، اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 کی، لیکن یہ معاملہ ہے ہمارے پاس ابھی تک ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا جس کے مطابق ہم اس قانون کے تحت اس کا باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع کریں. تو یہ ابھی اے ڈی جے صاحب نے یہ نوٹ پٹ اپ کر دیا ہے اور پھر معاملہ چلا گیا مجسٹریٹ صاحب کے پاس. مجسٹریٹ صاحب نے پھر اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس ارسال کر دیا ہے. تو اب یہ پاؤں پر کلہاڑی کس نے ماری ہے؟ مدعی مقدمہ نے ماری ہے، ملزمان کے وکلا نے ماری ہے، پروسیکیوٹر نے ماری ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ فعال ہے. کیوں فعال ہے؟ وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اور ایک خاص وقت میں جب بہت ساری چیزیں ہونے لگیں گی تو آپ کو بتائیں گے ایک ایک کر کے کہ اس میں پروسیکیوٹر جنرل صاحب یا ان کی جو ٹیم ہے وہ اتنی زیادہ فعال کیوں ہے. اور کل ہی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ لٹک جائے گا اور یہ معاملہ پھر کہیں اور چلا جائے گا، اور بالکل ویسے ہی ہوا ہے. یہ معاملہ لٹک گیا ہے، چلان ایکسیپٹ نہیں ہوا.
نہ مجسٹریٹ صاحب نے کیا، نہ ہی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے کیا، بلکہ یہ چلان چلا گیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے صاحب کے پاس. پھر وہ اب دیکھیں گے کہ یہ اس کا کرنا کیا ہے، فیوچر کرنا کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرائل کورٹ میں پروسیکیوشن کے تھرو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی مرضی کا ٹرائل کروا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے اس کیس میں. یہ میٹر اب چلا گیا ہے اس کرائسس کے بعد خود بخود سندھ ہائی کورٹ میں، اور کل کواشمنٹ کی جو پٹیشن لگی ہے وہاں یہ میٹر اٹھے گا، وہاں پر یہ میٹر ڈسکس ہوگا. آج وہ جو ابھی بھی ایک صاحب نے لکھا کہ یہ مستقبل کے عامر لیاقت ہیں، نو ڈاؤٹ وہ شخصیت میرے خیال ہے اب دنیا میں نہیں رہی، تو میں تو نام بالکل استعمال نہیں کرتا، اخلاقیات بھی یہ کہتی ہیں. نو ڈاؤٹ انسان جب اپنی انا کے اور تکبر کے اور غرور کے عروج پر پہنچ جائے، وہ یہ سمجھے کہ اس کے بعد نہ کوئی انسان موجود ہے، نہ کوئی عقل مند ہے، نہ کوئی باشعور ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، تو اس کا زوال اس وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کا زوال اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے ہم نے تاریخ کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی پوجا کرتے رہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کی اتنی مقبولیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کوئی محبوب ہیں، اور وہ ان کی کوئی بڑی شخصیت ہے، ان کے بڑے فالوورز ہیں، اور اللہ کی ان پہ رحمت ہے. بنیادی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہوتی ہے، ڈھیل دی ہوتی ہے کہ اب بھی سدھر جائے انسان، اب بھی سدھر جائے انسان، اب بھی سدھر جائے. لیکن ایسے لوگوں کا فیوچر ہم نے دیکھا ہے، آخرت میں جو کچھ ہونا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر فوری نہیں تو دنیا کے اندر سارے معاملات ہو جاتے ہیں. آج اب چلان پہ کیا ہوا، چلان میں نے آپ کو اپڈیٹس بتا دی، اب آپ کو بتاتا ہوں ضمانت کے اوپر. تو جنہیں نہیں پتا کہ آئین پاکستان میں کرمنل پروسیجر کے اندر CRP کے لاء میں چلان سبمٹ یا ایکسیپٹ نہ ہو تو بیل کے اوپر کیا آرگیومنٹس ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، جن کو اتنی تمیز نہیں ہے. اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ صحافی بھی نہیں ہے، مقبولیت مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے، لیکن اس شہرت کا خیال نہیں ہے، نہ اس کا مان ہے، اور نہ اس کو محفوظ بنا کر رکھنا مقصد ہے ان کا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آج وہ سلاخوں کے پیچھے نہ ہو. تو دیکھ لیا آپ نے، سلاخوں کے پیچھے ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خود ہی بتا دیجئے آپ کیوں نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ عدالتیں کیا ہوا ہے، عدالتوں نے سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالا، تو یہ سارا بتا دیں آپ. ہوا یہ کہ ADJ صاحب کے پاس جیسے ہی ضمانت کا میٹر آیا تو انہوں نے کہا کہ چلان آ گیا ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ چلان اب لٹک گیا ہے معاملہ، نہ مجسٹریٹ صاحب لے رہے ہیں، نہ ADJ صاحب لے رہے ہیں، اور بلکہ یہ معاملہ بھیج دیا گیا ہے سیشن جج صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ایکسیپٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کیا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کی تاریخ دے دی گئی ہے 22 اگست، اور اس کیس کو 22 اگست یعنی کہ جو ضمانتوں کا معاملہ تھا وہ 22 اگست تک چلا گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں مزے کی، یہ میں آپ کو بہت ٹیکنیکل چیز بتا رہا ہوں. 22 اگست کو بھی ابھی چلان ایکسیپٹ ہوتا ہے، یہ سیکشن رہتی ہے نہیں رہتی، یہ فوراً میٹر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ضمانت دینے کا اور ریجیکٹ کرنے کا اور جیل بھیجنے کا. چونکہ پری اریسٹ بیل ہے، پری اریسٹ کے اوپر آرگیومنٹس ہوں گے، وہ آرگیومنٹس ایک دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ آرگیومنٹس 2 تاریخوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آرگیومنٹس 3 ہیئرنگز پر بھی ہو سکتے ہیں. اور ان آرگیومنٹس میں پورا کی پورا چلان اور جو شواہد ہیں وہ پڑھ کر سنایا اور پڑھا جائے گا. یعنی پہلے FIR کا کانٹینٹ پڑھا جائے گا، پھر چلان پورا پڑھا جائے گا، اور چلان کے اوپر جرا ہوگی. یعنی مدعی مقدمہ کے وکیل جرا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ملزم کے وکیل ہوں گے وہ جرا کریں گے، پھر پروسیکیوشن اپنا جو موقف ہے وہ فراہم کرے گی، اس کے بعد جا کے عدالت نے طے کرنا ہے. تو یہ سنسنی پھیلانا مقصد، اس کے علاوہ تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ ٹھیک ہے یار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، کچھ بھی ہے، وہ رسپانسبلٹی بھی آپ پر اتنی زیادہ پڑتی ہے. مجھ پہ نہیں ہے، میرے سبسکرائبر کم ہیں، لیکن آپ کی سبسکرائبر زیادہ ہیں، آپ کی شہرت زیادہ ہے، تو رسپانسبلٹی بھی آپ کی اتنی ہے، کیونکہ لوگ آپ پر بلیو کرتے رہے ہیں.
لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو کھل کر کہا ہے کہ آپ براہ کرم میرا نام لیجئے. ہمیں صرف یہ نہ کہیں کہ جھوٹے یوٹیوبرز اور انہوں نے پیسے لیے، نام لے کے کہیں، ہمیں باقاعدہ نام لے کے کہیں کہ جی ہم نے یہ سارا کیا ہے اور ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم نے پیسے لیے ہیں، اور ہم میری تصویر بھی چلائیں. آپ جھوٹا یوٹیوبر نہ کہیں آپ. اور یہ بھی کہیں کہ بلال کو انسب کر دیں، اور یہ بھی کہیں کہ آپ لوگوں کو کہ بلال کو سبسکرائب نہ کریں، اور نہ کریں جی ان کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن کہیں. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا آپ کی پوزیشن ماضی میں رہی اور اب بھی ہے. بہت کچھ ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور ایک ایک کر کے آپ کی چیزیں بھی ہم لے کر آئیں گے. باقی جو زنیرہ کی جو آڈیو چلائی گئی ہے اس میں آپ نے بھی سنا ہوگا، اس میں زنیرہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اور اس میں پیسے بھیج دے. میرے پاس بھی واٹس ایپ کے اوپر اوورسیز مختلف قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرف کے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہم سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں یا چیزیں بھیجیں تاکہ وہ ہماری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنائیں اور ہمارے خلاف استعمال کریں. کچی گولیاں نہیں کھیلی ہم نے. آپ ابھی نئے آئے ہیں چیزوں کے اندر، اس کو سمجھیے، محسوس کیجئے. تو یہ زنیرہ والا جو معاملہ ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زوال، یہ جو کیس بنے گا نا بہت سارے لوگوں کا، یہ زوال کا شکار بنے گا، اور ان کی زندگیاں جو ہے نا وہ زوال کی طرف جائیں گی. اور یہ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں آپ کو. لائیو سیشن کے بعد ایک دو ولاگس بھی بنائیں گے، اور یہ زنیرہ والے جو ایشو ہے، جن صاحب نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور پھر کل جو مجھے نہیں معلوم کہ کس نے وہ اپلوڈ کی تھی سب سے پہلے، کریڈٹ سب لوگ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ نکاح خواں یا قاضی ہے، مجھے اتنا بھی نہیں سچی بات معلوم، کہ اس سے یہ کہلوایا اور چائے پاپے کھلائے اور اس طرح کی چیزیں کی. اس کے اندر بھی آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کے پاس میٹر چلا گیا ہے، اور ان تک یہ سارا گیا ہے، اور جیل انتظامیہ تک بھی گیا، اور کورٹ روم تک بھی پہنچا ہے. اس میں کیا ہوا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، اور انشاءاللہ سے کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیپلی بریف کروں گا سارے معاملے کی. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں نے بھی یہ شرارت کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ قانون کے مطابق قانون کیسے حرکت میں آئے گا آپ کو بتائیں گے. تو اچھا جی، اب تک کے لیے دیجیے اجازت. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور بے فکر رہیے. سچ اور جو حقیقت ہوتی ہے اس کو ماننے والوں کی تعداد جو ہے بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. یہ اس پہ بلیو رکھیے آپ. اس کا اگر پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون تھا، موسیٰ کے ماننے والے کتنے تھے اور فرعون کے ماننے والے کتنے تھے. دجالی دور یہ کہا جاتا ہے آج کا. دجالی دور کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے فتنے کا شکار کافر ہوں گے یا غیر مسلم ہوں گے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ مسلمان بھی، ایک اچھا خاصا دین رکھنے والا بھی، باشعور انسان بھی دجالی جو فتنہ ہوگا اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا. اور لوگ ایسے ہوں گے کہ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے تو صبح مسلمان ہوں گے. تو یہ میٹر چلے گا. تو آپ اس میں بلیو رکھیے. جھوٹ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، یہ حقیقت ہے. کم لوگ، سچے لوگ، کھرے لوگ آپ ہمارے خلاف کوئی چیز لے کر آئیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزیں لے کر آئیں، لیکن ہم جو چیزیں اگلے دنوں میں لے کر آ رہے ہیں نا، وہ پھر آپ کے پاؤں تلے سے زمین جو نکلنے والی ہے نا بہت سارے لوگوں کی، وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا. 35 یوٹیوبرز اور بہت ساری چیزیں. اور یہ ہماری زبانی جمع خرچ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں جب تک یہ چیز نہیں بتائیں گے، جب تک کہ آپ باقاعدہ وہ چیز ہم کر نہیں گزریں گے. سرپرائز بھی ہیں بہت سارے. اور پھر جب قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حرکت میں آئیں گے اور ریاست پاکستان بھی حرکت میں آئے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا اور احساس ہوگا کہ یہ جو مذموم قسم کی جو کمپین بظاہر چند لوگوں کے ساتھ تھی، اور اس کے پیچھے کہاں سے معاملہ آیا، اور پھر ریاست پاکستان کو پورا بدنام کیا گیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ریاست پاکستان شاید ایسا ہے جہاں پر ہر دوسری بچی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھلیں گی، اور جب کھلیں گی تو قانون سازی سے لے کر بندشوں اور بہت کچھ ہوگا. میں کوئی ہنٹس نہیں دینے جا رہا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں انڈر پروسیس کے اندر ہیں، اور کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. تو انشاءاللہ سے ان کی غلط فہمیاں بھی ہم نے دور کروانی ہیں.
تو بہت بہت شکریہ آپ نے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور سچ کی آواز یہاں پر آپ کو سنائی دیتی ہے، اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو اس حق اور سچ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو مزید پھیلائیں، اور ایسے لوگوں کو جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو انسب کر دیں. میرا خیال ہے ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھنے کی، کیونکہ وہاں جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب تک کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ سے جلد ہی ملاقات ہوگی، آج ہی ملاقات ہوگی، چند گھنٹے کے بعد دوبارہ سے. اللہ حافظ.